دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں رشتہ داری کی زیارت و ملاقات کے بارے میں کہ رشتہ داری اور رشتہ داری سے ملنا اور جلنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اس کے بارے میں چند باتیں کروں گا، اور ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئے گی۔ رشتہ داری کی زیارت و ملاقات، شریعت کا ایک اہم حکم یہ بھی ہے کہ آدمی موقع بموقع رشتہ داروں سے ملاقات قصداً اہتمام رکھیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اگرچہ ان کو سلام کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے رشتہ دار کہیں پہ بھی ملیں، کہیں پر بھی ملیں، بازار میں، چوک چوراہے پہ، دوست یاروں میں، گلی کوچے میں بھی ملے، تو کم سے کم اتنا ہو کہ اسے سلام کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں۔ تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اگرچہ ان کو سلام کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمیں یہ پتہ لگتا صلہ رحمی سلام کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے تو ہمیں تو بہت آسان ہے بھائی، کم سے کم تو سلام تو ہی کرنی چاہیے، ہر کسی کو بھائی سلام کرنا ہے، اس سے صلہ رحمی کا بھی جو ہمارے اوپر جو حقوق وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی قدم اللہ تعالیٰ کو اس قدم سے زیادہ پسند نہیں جو نماز یا کسی فرض کی ادائیگی یا رشتہ داری کی ملاقات کے لیے اٹھایا جائے۔ تو دوستو آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے جو ہم باتیں آپ کو سنا رہے ہیں، یعنی کوئی بھی قدم اللہ تعالیٰ کو اس قدم سے زیادہ پسند نہیں جو نماز یا کسی فرض کی ادائیگی یا رشتہ داری کی ملاقات کے لیے اٹھایا جائے، یعنی کہ اس سے بہتر کوئی قدم نہیں جو کہ فرض نماز کے لیے یا فرض کوئی ادائیگی کے لیے یا پھر رشتہ داری کے لیے اٹھایا جائے۔ تو اللہ کے نزدیک کتنی محبوب ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں رشتہ داری کے تعلق کو مضبوط رکھنے پر کس قدر زور دیا گیا ہے۔ یہ مضبوطی ملنے جلنے اور آنے جانے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی جب تک ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں جائیں گے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں اٹھیں گے بیٹھیں گے، یا پھر چاہے وہ دور ہو، چاہے نزدیک ہو، چاہے قریبی ہو، جہاں پہ وہ جب تک ہم آنا جانا نہیں کریں گے ان کے ساتھ، یا میل جول جب تک ہم نہیں رکھیں گے، تب تک یہ مضبوطی ہمارے اندر نہیں آنے والی ہے۔ ہم سوچیں گے کہ گھر بیٹھے بیٹھے رشتہ داری ہماری مضبوطی ہو جائے، صلہ رحمی بھی ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میل جول آپ نہیں رکھیں گے ان سے، آنا جانا کے تعلقات نہیں رکھیں گے ان سے، تب تک یہ مضبوطی نہیں آنے والی ہے۔ تو صاف صاف بتا دیا گیا کہ یہ مضبوطی ملنے جلنے اور آنے جانے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، لہٰذا بالخصوص آج کل کے دور میں گاہے بگاہے غمی یا خوشی کے موقع پر محض اس نیت سے شرکت کرنی چاہیے کہ اعزائے سے یکجا ملاقات کے موقع مل جائے، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا کوئی موقع ملے، خوشی تہوار کا دن ہو یا پھر کوئی ایسے پروگرام ہو تو ان کے پروگرام میں شامل ہو کہ بھائی ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں نے دعوت دی ہے، ان کی دعوت کو قبول کرنی چاہیے تاکہ اس سے صلہ رحمی کا بھی ہو جائے، بھلے ہی آپ کا دل گوارا کرے یا نہ کرے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو اپنے رشتہ داری کے ساتھ ملنا جلنا کو پسند کریں گے۔ اور جب تک ہم جائیں گے نہیں، ایک دوسرے سے محبت ہوگی نہیں رشتہ داری، تو رشتہ داری ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک ہم اس سے ملیں گے جلیں گے نہیں، یا اس سے ملاقاتیں نہیں کریں گے، اس سے بات چیت نہیں کریں گے، تب تک جو ہے یہ محبت ایک دوسرے سے جو ہے آگے نہیں بڑھے گی۔